ایک عرب ماں نے اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کی ہیں۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو ہر ماں کو اپنی بیٹی کو کرنی چاہیے۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو وہ نصیحتیں سناتا ہوں۔ وہ عرب ماں کہتی ہے، میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا۔ جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا۔ جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا۔ اور ہاں، تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت و کراہت نہ دلائے۔ میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے اور ان کا مال لغویات، نمائش و فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر سے۔ میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتے پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کے مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضیات کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کے خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری بیٹی اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تم کو بچائے۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ایک عرب ماں نے اپنی بیٹی کو کی تھی۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو کرے۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہر بیٹی ایک خوشحال زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جائے گی، وہ شوہر کی نظر میں بھی اچھی ہوگی، گھر والوں کی نظر میں بھی اچھی ہوگی، اور وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہوگی، اور خوشیاں اس کا مقدر بنے گی۔ گھر والے اس کو چاہیں گے، اس کو پیار کریں گے،
اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو باعزت اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔